السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ہوں. آپ یوٹیوب پر میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. پاکستان سے جو خبر آ رہی ہے کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ کلیئرلی ڈپکٹ کرتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اس وقت بوکھلا سی گئی ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے تھے وہ تو سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں. بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکلی وائپ آؤٹ ہوتی فرام دا پولیٹیکل سیناریو آف پاکستان تحریک انصاف تو پہلے سے زیادہ سیاسی طور پر مضبوط ہو گئی ہے، مقبول ہو گئی ہے. اینڈ دا کریڈٹ آف کورس گوز ٹو عمران خان فار دیٹ، کہ ان کی جو بھی پالیٹکس ہے، نظریہ ہے یا ان کا جو کیریکٹر ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. تو اب جب اس طرح کی سچویشن آئی ہے کہ پورا جیسے کہتے ہیں نا ٹل کا زور لگا لیا ہے، ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، جو کر سکتے تھے کر لیا ہے، بیونڈ لمٹس جا کے کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود نتائج حاصل نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر فرسٹریشن آ گئی ہے. اب اس فرسٹریشن میں، اس ڈیسپریشن میں ڈیسپریٹ میجرز لیے جا رہے ہیں. ڈیسپریٹ میجرز کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بالکل ایک فرسٹریشن کا شکار ہو کر، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو، تو ڈوبتے ہوئے اس کو جب وہ سروائیو کرنا چاہتا ہو، پانی اس کو اپنے اندر لے کر جا رہا ہے، وہ ڈوب رہا ہے اور وہ سانس لینا چاہ رہا ہے، تو وہ ہر طرح سے ہاتھ پیر مارتا ہے سروائیو کرنے کے لیے، بچنے کے لیے. تو اس کو ڈیسپریٹ میجرز کہتے ہیں. تو یہ ڈیسپریٹ میجرز ہیں کہ بس ہاتھ پیر مارنے. اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں لگتے ہیں کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو، اور وہ بھی پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کو بین کر دیں اور اپنی ثوابدید میں کر دیں، اور ایک پپٹ گورنمنٹ ہوتے ہوئے، مینڈیٹ چور ہوتے ہوئے، الیکشنز کو رگ کر کے، حکومت بنا کے، اور پھر الحاق اتحاد پورا بنا کے لائک مائنڈڈ لوگوں کا، جن کا کنٹروورشل پولیٹیکل مینڈیٹ ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ ایک سیاسی جماعت جس کے بارے میں پوری دنیا یہ گواہی دے رہی ہے کہ جی اصل ووٹ تو ان کو پڑا تھا، آپ ان کو بین کر دیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لیگلی یہ پاسبل نہیں ہے فار دا گورنمنٹ ٹو بین آؤٹ رائٹلی ان دیئر اون وم ڈسکریشن. وہ خود سے، میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ سپریم کورٹ کی اجازت لینا ضروری ہے، سپریم کورٹ کے پاس جانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر وفاقی حکومت، آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت یہ فیصلہ کر بھی لیتی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو بین ہونا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے یا نظریہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر وہ حکومت فیصلہ کرے گی، لیکن 15 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ سپریم کورٹ کو بھیجنا ہے، اور پھر سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ فائنل ہوگا. یعنی کہ یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. اگر یہ حکومت بین کر بھی دیتی ہے تو پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ حکومت کا وہ فیصلہ درست ہے، میرٹس پر ہے، قانون اور آئین کے مطابق ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی ایسی سیاسی جماعت ہے جو پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف کار فرما ہے، اور اگر ہے تو کیا حکومت نے اس کو بین کر کے درست کیا ہے. یہ ساری چیزیں پھر سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے، اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا ہے. تو سپریم کورٹ میں تو ابھی آلریڈی فیصلہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے، کہ جی 8 ججوں نے 13 میں سے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور اگر ان سے انتخابی نشان لے بھی لیا گیا تھا تو اس کے باوجود انتخابات میں حصہ لینا ان کا حق تھا. اور ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں، نہ تو وہ آزاد لوگوں کی ہیں، نہ وہ سنی اتحاد کونسل کی ہیں، وہ پی ٹی آئی کی ہی ہیں، اور انہی کو ملنی چاہیے. اور اسی فیصلے کی تکلیف میں حکومت آپ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کرے گی. ڈیسپریٹ میجرز ہیں. تو یہ ڈیسپریٹ میجرز جو ہیں، اس سے مزید پھر کیا ہوگا، یہ اپنا مذاق بنائیں گے. سپریم کورٹ سے ایک اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. سپریم کورٹ جب یہ فیصلہ دے گی کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے بین نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر یہ سپریم کورٹ پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ فیصلہ متنازع اور درست نہیں ہے. حالانکہ سوچ انہیں نہیں آ رہی ہے کہ آج یہ سیاسی دشمنی میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ ایک پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی جس کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو بین کرنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، جو جمہوریت کی، ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے تھے اور گن گاتے تھے اور تھکتے نہیں تھے نعرے لگاتے ہوئے، وہ آج پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کو بین کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور 3 دن میں
3 ملاقاتیں شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ کی ہیں اور نواز شریف کو یہ پیغام پہنچائے کہ زرداری صاحب بھی اس کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہم اس معاملے کو اسی طرح آگے لے کر چلیں گے. تو یہ سچویشن ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 6 لگے گا عمران خان پہ, پریزیڈنٹ عارف علوی پہ اور قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے تھے. تو یہ آرٹیکل 6 لگے اور پاکستان تحریک انصاف بین ہو جائے, صفحہ ہستی سے بطور سیاسی جماعت مٹ جائے, اس کا کچھ بھی نہ بچے. یہ خواہشیں ہیں, یہ اس حکومت کی خواہش ہے. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مرتے ہوئے شخص کی خواہش ہے, مرتے ہوئے شخص کا مطلب کہ خواب ہے کہ ایسا ہو جائے. سیاسی طور پہ مرتے ہوئے شخص کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ سیاسی طور پر حکومت مطلب کہ غیر مقبولیت کی ان حدوں کو چھو رہی ہے. اب خبر دیکھیں پیٹرول کی کہ 10 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا کیا ہے, تو 275 روپے 60 پیسے پہ فی لیٹر پیٹرول چلے. جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو کنٹرول کرے, اس کو ٹھیک کرے. لیکن اب انہیں یاد آ رہا ہے وہ جی 9 مئی ہوا تھا. اب آپ کو 9 مئی اب بھی یاد آ رہا ہے کہ اس 9 مئی کی بنیاد پہ جو 2023 میں ہوا تھا, اور جس میں آلریڈی جس کے جواب میں رد عمل میں ریاکشن میں ظلم و ستم کی کہانیاں رقم ہو چکی ہوئی ہیں اور لوگ ابھی تک فوج کی حراست میں ہیں. اب آپ کو خیال آ رہا ہے اتنی دیر بعد, کیونکہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اور عمران خان کی بریتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن دم توڑنے لگ پڑی ہے اور کچھ بچا نہیں ہے. تو اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ وہ 9 مئی ہوا تھا اور اس 9 مئی کی بنیاد پہ یہ ریاست کے خلاف ہیں اور یا پاکستان یا تحریک انصاف ہوگی. پاکستان اور تحریک انصاف اکٹھے ایگزسٹ نہیں کر سکتے, تو پاکستان تحریک انصاف کو بین ہو جانا چاہیے. یہ اب خیال آ رہا ہے. یہ تب خیال نہیں آیا تھا جب 9 مئی ہوا تھا, یہ تب خیال نہیں آیا تھا جب توشہ خانہ میں سزا تھی, سائفر میں سزا تھی, عدت میں سزا تھی. اب وہ سارا کچھ فارغ ہو گیا. سائفر فارغ, عدت فارغ, توشہ خانہ فارغ. 9 مئی بچا تھا, اس کو پکڑ لیا ہے. اب وہ جو بچا ہوا 9 مئی تھا اس میں سے اب شروع کرنے لگے ہیں معاملہ کہ جی 10 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی عمران خان کا دے دیا گیا ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دی ہے اور 12 مقدمات میں دی ہے, جس میں سے 5 تھانہ سرور روڈ میں تھے, 3 گلبرگ میں تھے, 1 ریس کورس میں, 1 شادمان میں, 1 مغل پورہ میں اور 1 ماڈل ٹاؤن میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی جو حکمت عملی ہے وہ کچھ واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ پہلے انہوں نے اپنی طرف سے وہ عمران خان کو تھکانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, کہ پہلے توشہ خانہ, پہلے عدت, جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں, پہلے سائفر, ان معاملات میں پھنسایا, الجھایا, جیل بھجوایا اور اس کے بعد پھر وہ ایک پوری لیگل بیٹل عمران خان کو, عمران خان کی فیملی کو, لیگل ٹیم کو لڑنی پڑی. اب وہ لیگل بیٹل فائنلی جیت رہے ہیں. پتہ لگ گیا کہ کیسز غلط, بوگس ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں, درست نہیں ہیں. تو اب وہ کیسز فارغ ہو رہے ہیں. تو اب 9 مئی کو لیں, اب اصل ہمارا جو مسئلہ ہے اب وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیسز ہیں, جو حکومت کے ماؤتھ پیسز ہیں, بہت سارے صحافی بھی, اینکر پرسنس بھی, اب آپ کو وہ 9 مئی کے حوالے دیتے ہوئے کہ اصل تو اب احتساب, اصل تو مسئلہ اب شروع ہے, اصل تو اب خان صاحب کے اوپر گرفت آئے گی, اصل تو اب پتہ لگے گا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے. اب اس طرح کے تجزیہ آپ کو سننے میں ملیں گے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ چاہے توشہ خانہ ہے, چاہے عدت تھی, چاہے توشہ خانہ تھا, چاہے سائفر تھا, اور چاہے یہ اب 9 مئی ہے, یہ سب کو اب پتہ ہے کہ اس سب میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عنصر ہے. یہ سب اس لیے ہوا ہے کیونکہ عمران خان کو سیاسی طور پر دیوار کے ساتھ لگا کر سیاسی منظرنامے سے باہر کرنا تھا, الیکشن سے باہر کرنا تھا, حکومت سے باہر رکھنا تھا, اور ابھی سبق سکھانا ہے کہ اچھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسے نہیں بات کی جاتی, ایسے نہیں پنگا لیا جاتا, یہ سبق سکھانا ہے. تو یہ ایک وار آف ایگوز, جیسے کہ میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں, وہ بنا ہوا ہے. اور اب اس میں ڈیسپریٹ میجرز تک بات جا چکی ہے, جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بس ہاتھ پیر مار رہا ہے ڈوبنے والا شخص کے کسی طرح میں تر جاؤں, اور ان ڈیسپریٹ میجرز میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ ہاتھ پیر درست مار رہا ہے کہ غلط مار رہا ہے. جو ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں, یہ ہاتھ پیر مارنے کے نتیجے میں تیر لے گا یا نہیں تیر لے گا, پھر بھی ڈوب جائے گا, لیکن ہاتھ پیر مار رہا ہے. تو یہی ہو رہا ہے اس وقت
اور اسی طرح معاملات جو ہیں اس کو آگے بڑھائے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت یہ فیصلہ کر بھی دے گی تو اس کے باوجود سپریم کورٹ اس کو ہرگز انڈورس نہیں کرے گی. ان کو ایک اور شکست کا سامنا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اور پھر یہ دوبارہ کسی دوسرے ڈیسپریٹ میجر کی طرف جائیں گے. اور ابھی 9 مئی میں کچھ دن تو بہت اس چیز کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا جائے گا, اس کو سینسٹائز کیا جائے گا, اس کو بہت سنجیدہ طور پر پریزنٹ کیا جائے گا. لیکن آہستہ آہستہ عدالتیں میرے خیال میں جیسے ابھی تک شروع میں عدالتوں میں معاملہ چلتا ہے, ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے, پروسیکیوشن ہوتی ہے, لیکن ایونچولی جب عدالت دیکھتی ہے کہ کیس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں, ایویڈنس ہی نہیں ہے, جان ہی نہیں ہے, تو پھر وہ بری کر دیتی ہے. تو یہ ایونچولی تو اسی طرف جانا ہے سب کچھ, لیکن جو ٹائم ہے وہ اس میں اب لگ رہا ہے اور وہ لگنا ہے. اور ایونچولی انہیں بھی پتہ ہے دوسری سائڈ کو کہ شکست ہونی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آخری حد تک جانا چاہتے ہیں اور اس حد کو اپنی تمام جو وہ قوتیں ان کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں. اس ویلاگ میں اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.